اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا خطبہ بیان کیا تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ جب مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما دیتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ انہی عورتوں میں نقاب اوڑھ کر ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بھی بیعت کے لیے آئیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی ہیں۔ یہ وہی ہند ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کے جگر کو چبا لیا تھا، ان کے ناک، کان اور آنکھ کو ایک ہار کی شکل میں گلے میں ڈالا تھا۔ جب یہ بیعت کے لیے آئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مکالمہ کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ یہ اقرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے تو نہیں لیا لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری مت کرنا۔ تو یہ کہتی ہیں میں اپنے شوہر یعنی ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یہ کہتی ہیں ہم نے تو بچوں کو پالا تھا، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ان کو مار ڈالا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور وہ جانے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ شروع میں ان کے دلوں میں ایمان جیسے کچھ شک و شبے کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ یہ دونوں سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے فرقے ہیں جو حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند ان دونوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے اس سلوک کی وجہ سے جو انہوں نے ایمان لانے سے پہلے کیا تھا، اور نعوذ باللہ ان کو برا بھلا بھی بولتے ہیں۔ لیکن جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کا شمار جو ہے وہ صحابہ اور صحابیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی کہنے والے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند بن عتبہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئیں اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب میرا یہ حال ہے کہ روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نکلے تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ کون سی ایسی طاقت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر غالب رہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا اور قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہم خدا کی طاقت سے غالب آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور روایت میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب حرم میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کو گزرتے دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ کاش میں ایک فوج جمع کر کے دوبارہ ان سے جنگ کرتا۔ ادھر ان کے دل میں خیال آیا، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل اور خوار کر دے گا۔ یہ سن کر اسی وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے توبہ اور استغفار کی اور عرض کیا کہ مجھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین کامل حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے کر آئے تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اپنے معبود عزا کو کیا کروں گا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا عزا کو توڑنے کے لیے تو ساتھ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس بت کو توڑا۔ خانہ کعبہ میں موجود جب تمام بتوں کو توڑ دیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بہت سے لشکروں کو مکہ کے اطراف میں بھیجا، کیونکہ وہاں پر بھی بہت سے قبائل کے پاس اپنے اپنے معبودوں کے بت بنے ہوئے تھے
اور ان تمام بتوں کو بھی توڑا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن چند ایسے مجرمین تھے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ یہ لوگ اگر اسلام قبول نہ کریں تو جہاں ملے ان کو مار دو، خواہ وہ کعبہ کے غلاف میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجرموں میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض قتل ہو گئے۔ ان میں چند لوگوں کا ذکر کیا جائے گا۔ عبد العزیٰ بن قتل یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیجا۔ کسی بات پر ان دونوں کے درمیان تکرار ہوئی تو اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ نکلا اور پھر مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن یہ بھی ایک نیزہ لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، لیکن مسلمان فوج کو دیکھ کر ایسا کانپا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا، اور پھر حضرت سعید بن حریث اور ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ عنہ نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور کافر جو کہ شاعر بھی تھا اور خونی مجرم بھی تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ ایک اور شخص کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ جس شخص کو قتل کیا گیا تھا اس کا نام تھا مقیس بن سبابہ، وہ بھی ایک خونی قاتل تھا۔ حارث بن طلحہ یہ بھی بہت ہی خطرناک آدمی تھا، اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اسی طرح ایک کافر کی لونڈی کو بھی قتل کیا گیا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدتعریفیاں گایا کرتی تھی۔ 4 لوگ مکہ سے بھاگ نکلے تھے۔ ایک شخص ان میں اکرمہ بن ابی جہل تھا، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ یہ بھاگ کر یمن چلے گئے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی بھی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر درخواست کی کہ ان کے شوہر اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو معاف کر دیا۔ پھر ام حکیم خود یمن گئیں اور اکرمہ کو جب انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کیا مجھ کو واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا ہے؟ بہرحال یہ اپنی بیوی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اس قدر خوش ہوئے اور خوشی سے تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چادر گر پڑی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی اسلام قبول کیا۔ ایک اور شخص جو مکہ سے بھاگے تھے وہ تھے صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کے بیٹے تھے۔ اپنے باپ امیہ کی طرح بھی یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کی بارگاہ میں آ کر ان کی سفارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی عطا کر دی اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا امامہ عنایت فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس امامہ لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ انشاءاللہ باقی 2 اور شخص کے جو مکہ سے بھاگے تھے اور پھر انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا تھا، ان کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔